بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ناول ہم سفر سیزن 2 قسط نمبر 16 میں خوش آمدید۔ دوستو، ناول ہم سفر میں آنے والا ہے ایک نہایت ہی دکھی کر دینے والا ٹویسٹ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کریں، شکریہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ گاڑی رکی تو موبائل فون سیٹ پر رکھ کر وہ بیگ لیے اندر آئی۔ آج وہ دوسری دفعہ یہاں آئی تھی۔ بنا دستک دیے ہی دھیرے سے دروازہ کھولے اندر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے سامنے دیکھا تو اسے اپنا وہم ہی سمجھا، جو کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ ریئیکٹ کیے دوبارہ کام کرنے لگا۔ عائشہ نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی، لیکن اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے سلام کر کے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ السلام علیکم۔ ساحر حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا، بس شاک ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ دادو نے کہا تھا کہ تم نے رات کو ڈنر نہیں کیا تھا، صبح بھی ناشتہ کیے بنا ہی آ گئے۔ کام میں بزی ہو اس لیے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں، اس لیے انہوں نے تمہیں ٹفن دینے کو کہا ہے۔ اس نے ٹفن بیگ اس کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ دادی نے وہ سوالیہ نظروں سے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی اور لے آتا، تم نے کیوں تکلیف کی؟ اس کا لہجہ عائشہ کو پسند نہیں آیا۔ دادی نے زبردستی بھیجا ہے مجھے، کہا تم ہی جاؤ، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ اوکے تھینک یو، بس تھینک یو سڑیل، یہ نہیں کہ بیٹھنے کو ہی کہہ دے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ اس نے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا مڑے اسی کے لہجے میں جواب دے کر وہ باہر نکل گئی اور وہ اس کے روٹھے انداز پر مسکرا دیا۔ جس سے بات کرنا پسند نہیں تھا، آج اس کی بے توجہی پر بچوں کی طرح روٹھ رہی ہے۔ سڑیل کیا سمجھتا ہے خود کو؟ اوکے تھینک یو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پر 100 کلو وزن رکھے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ انسان چاہے نہیں تو پانی ہی پوچھ لیتا ہے کہ کوئی ہماری خاطر یہاں تک آیا ہے، لیکن نہیں، اسے تو اپنی اکڑ ہی بڑی پیاری ہے۔ سڑو، وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی گاڑی تک آئی، تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ جانتا ہوں اگر تمہاری مرضی نہیں ہوتی تو تم کبھی یہاں تک نہیں آتی، اگر میرا خیال صحیح ہے تو اسپیشل تھینکس فار دیٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم اتنے بھی سڑیل نہیں ہو، سوچتے ہوئے خود ہی مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ساری بدگمانیاں خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ سب کچھ بھول کر اس نے مان لیا تھا کہ ساحر اب اچھا انسان ہے، یا اب اچھا بن چکا ہے۔ زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگی جہاں دکھ اور اداسی تو ہرگز نہیں تھی۔ کچھ تھا تو انجانی سی خوشی، نیا انداز، لیکن زندگی کا رخ بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ رمضان کی آمد رحمت و برکت لے کر آئی۔ ہر طرف پر نور سما، دل کو سکون دیتا ماحول، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا غم بھی لکھا تھا۔ 7ویں روزے کا دن تھا، ان کے لیے دکھ کا طوفان لے کر آیا، جب ان کی عزیز ہستی جس نے انہیں جوڑے رکھا تھا، قدم قدم پر جن کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، ان سے منہ موڑ گئی تھی۔ 7ویں روزے کی رات نیند میں ہی دادی کا دل بند ہو گیا تھا۔ یہ ان کی نیکیوں کا ہی صلہ تھا جو خدا نے انہیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کیا تھا، لیکن یہ تکلیف قابل برداشت نہیں تھی۔ عائشہ صرف چند مہینے سے ان کے ساتھ تھی، لیکن ان کی بے پناہ محبت و اپنائیت کا اثر تھا جو وہ ان کی جدائی کو ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا سمندر رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب سے الگ ایک طرف بیٹھی وہ دادی کے ساتھ گزرے ہر لمحے کو دماغ میں دہراتی، ان کی بے لوث محبت کو یاد کر کے وہ بچوں کی طرح رو دیتی، جبکہ ساحر کی تکلیف کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اس کی ساری دنیا دادی سے ہی تھی، بچپن سے آج تک وہ اسی ایک چہرے کو دیکھتا آیا تھا۔ اس کا ہر رشتہ دادی سے ہی تھا، اور آج دادی کے جانے پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک نہیں، کئی سارے اپنوں سے ایک ساتھ جدا ہو گیا ہے۔ وہ ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ عمران، ریحان، جاوید سبھی اسے بار بار تسلی دے رہے تھے، لیکن اس کی سننے سمجھنے کی حالت نہیں تھی۔ وہ بس اپنی دادی کی محبت پر لمس کا عادی ہو چکا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی تھی۔ تیسرے دن سبھی مہمان رخصت ہو گئے، بس امی ابو کے ساتھ عمران اور جاوید ہی تھے۔ مہمانوں کے جاتے ہی ساحر اندر چلا گیا۔ دادی کے جانے کے بعد اس نے ایک خاموشی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لاکھ سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دنوں سے اس نے ایک نوالا نہیں لیا تھا۔ سبھی اس کی حالت سے پریشان تھے۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اسی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ عائشہ ایک جانب بیٹھی غیر مرئی نقطے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اٹھ کر خاموشی سے اندر آ گئی۔ سوچا کہ کچھ دیر دادی کے روم میں گزارے، شاید کچھ سکون محسوس ہو۔ تھکے تھکے قدم بڑھائے وہ دروازے کے قریب آئی تو قدم وہیں تھم گئے۔ سفید شلوار سوٹ میں زمین پر بیٹھے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر
आंखें मूंदे वो अंदर ही अंदर अब भी रो रहा था। इस वक्त वो कोई और ही लग रहा था। इसे देख कर ईशा के रुके आंसू दोबारा जारी हो गए। इसे अपनी बेचैनी की वजह समझ में आई। दादी ने साहिर को इसके हवाले किया था, लेकिन वो तो इसे तसल्ली भी नहीं दे सकती थी। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जब खुद की ये हालत है तो साहिर पर क्या गुजर रही होगी। इसने कितनी दफ़ा साहिर की बेइज्जती की थी, इसे बुरा भला कहा था, लेकिन फिर भी वो दादी की खातिर इस रिश्ते को कायम रखना चाहता था, क्योंकि ये इनकी ख्वाहिश थी। दोनों में काफ़ी वक्त से कोई बात नहीं हुई और इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी इसे कुछ कहे, कहीं वो बुरा ना मान जाए। इसने मुलाजिम से कहकर इमरान को बुलवाया। इमरान ने इसे तसल्ली दी और अंदर आकर इसके बराबर ज़मीन पर ही बैठ गया। ईशा वहीं दरवाजे में खड़ी रही। साहिर वो सीधा होकर बैठ गया, नज़रें सामने जमा दी। चलकर खाना खा ले, मुझे भूख नहीं लग रही। रोने से इसकी आवाज़ भारी हो रही थी, आंखों में सुर्खी जमी हुई थी। साहिर ऐसा नहीं करते, चल बस बहुत हुआ। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हमारे चाहने ना चाहने से किस्मत बदल नहीं जाती। जो जब होना है तब होकर रहता है, और यूँ खुद को तकलीफ़ देकर खुदा की ना फरमानी करना सही नहीं है। इमरान, मुझे याद नहीं है जब अम्मी अब्बू मुझे छोड़ कर गए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मौत किस चीज़ का नाम है। एक आंसू नहीं रोया था मैं इनकी मौत पर। मेरे सामने 2 जनाजे रखे थे, मगर मैं नहीं, सिर्फ हैरानी से देख रहा था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे अपने मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या दुख मनाता। और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो गई थी, लेकिन आज महसूस हो रहा है जैसे दादो ही नहीं, अब्बू और दादा जान भी मुझे छोड़ गए हैं। जैसे एक नहीं, कई अपने एक साथ जुदा हो गए। परेशान रहूं या खुश, मेरा चेहरा देखकर दादो को मालूम हो जाता था। कैसे, ये मैं कभी नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ ये पता है दादो मुझसे भी ज़्यादा जानती थी। एक आंसू इसकी आंख से गिरा, जिसे इसने फ़ौरन हाथ से रगड़ कर साफ़ किया। इमरान ने इसे गले लगा लिया। कुछ मत बोल, सब जानता हूँ मैं, तेरी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ, और मुझे अफसोस भी है कि मैं चाह कर भी इसे कम नहीं कर सकता। लेकिन दादी के लिए तो तू खुद संभाल सकता है ना। ऐसे रहेगा तो कितनी तकलीफ़ होगी इन्हें। वो क्या तुझे कभी तकलीफ़ में देखकर सुकून से रह सकती हैं? ऐसे अपने आप में बैठा खुद के साथ इन्हें भी अजियत दे रहा है। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चल खाना खाकर कुछ देर आराम करते ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इमरान को इसका जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। साहिर ने इससे अलग होकर इसे देखा। सच्चे दोस्त खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं। इमरान ने हर वक्त में इसका साथ दिया था, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए। हमेशा इसका सच्चा दोस्त होने का सबूत दिया था। दोनों की दोस्ती बेगर्ज थी, मतलब था तो हर हाल में एक दूसरे का साथ देने से। और आज भी इसे रोता देखकर खुद इसकी आंखें नम हो रही थी। तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईशा ने अपने आंसू साफ़ किए, मुलाजिम को खाना लगाने का कहा और बिना दस्तक दिए अंदर चली आई। भाईजान, वो इमरान से कह रही थी, लेकिन नज़रें साहिर पर जमी हुई थी, जो मुसलसल छत को देख रहा था। भाईजान, खाना लग गया है, चलें। वो बाहर आ गई। इमरान ने साहिर को ज़बरदस्ती उठाया और टेबल तक ले आया। वो भी बिना किसी एहतजाज के बैठ गया। ईशा ने खुद प्लेट बनाकर इसके आगे रखी। वो देर तक स्पून हाथ में पकड़े बैठा रहा। ईशा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसने हाथ दिखाकर इसे रोक दिया। जारी है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। शुक्रिया।